ظلم اور بربریت جو نتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت کر رہی ہے، ہم کو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو بے بسی کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس سرزمین پر جو ظالم اسرائیل سے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو میں نے بڑے بڑے ذمہ داروں کی زبان سے سنا کہ ان کو کہا گیا کہ وہ لوگ الطائف المنصوریہ ہیں، مانی وہ لوگ ہیں جن کو مدد کی جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی، غزہ کا فلسطین، ویسٹ بینک کا فلسطینی وہ ان ظالموں سے لڑتا رہے گا۔ آج یہ ظالم اسرائیل جتنے بم ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا تھا، کسی نے اچھا لکھا کہ اس سے تھوڑا کم اتنے بم غزہ پر گرائے گئے، اور 10,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جس میں 5,000 معصوم بچے ہیں، قریب 3,500-4 ہزار خواتین ہیں، نہ ان کے پاس پینے کو پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دوائیں ہیں، نہ اسپتال میں کوئی آکسیجن ہے، نہ اسپتال میں کوئی بجلی ہے۔ اور جب آسمان سے جیٹ کے ذریعے، امریکہ کے دیے ہوئے جیٹ کے ذریعے اسرائیل بمباری کرتا ہے غزہ میں، تو جو بلڈنگیں گر جاتی ہیں ان کے پاس وہ مشینری بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ ملبے کو ہٹا کر کم سے کم مرنے والے خاندان کو مرنے والے کی لاش بھی دے سکے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ کر آ رہا ہوں جس میں ایک باپ کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑی ہے اور اپنی بیٹی کو پکار رہا ہے، ثانیہ ثانیہ ثانیہ، اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے اور ہتھوڑی لے کر۔ اتنی بڑی بلڈنگ گر چکی ہے، مگر ان کا حوصلہ اور عزم دیکھیے، ان کی رب کریم پر توکل دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، میں نے ان کو آزاد فلسطین ملک کے قیام کے لیے ان کو قربان کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلکہ ساری دنیا کو ان عظیم فلسطینیوں سے ایک حوصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں یکجہتی کے مظاہرے ہم کو کرنا ہے، اور فلسطینیوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا ذکر بھی کرنا ہے، مگر بے بسی کے مظاہرے نہیں کرنا ہے۔ ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا کر سکتے ہیں، ہم اذکار پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے۔ یہ جو ظلم ان پر کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام مغربی دنیا، ان کے ہاتھ معصوم فلسطینیوں کے خون سے بھرے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان فلسطینیوں کا خون جو آج بہایا جا رہا ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا، جیسا کہ میں نے سنا کہ ان لوگوں کو الطائف المنصوریہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سلطان ہند خواجہ غریب نواز حج پر گئے تھے، تو وہاں پر مینا کے میدان میں ایک آدمی پکار رہا تھا، مجھ جیسا گناہگار ہوگا، کہ لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ تو میں نے اب جس کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لبیک کا مطلب پکار کر کہہ رہے اللہ میں حاضر ہوا، تو وہاں سے آواز آتی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہوا۔ تو سلطان ہند خواجہ غریب نواز اس کو دیکھتے رہے، بولا جا رہا ہے، آواز آ رہی ہے، ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہوا۔ اس کو جا کے بولتے کہ کیوں پکار رہا ہے، تو سن نہیں رہا ہے کہ لا لبیک؟ تو وہ بولنے والا بولتا کہ میں 24 سال سے آ رہا ہوں یہاں پر، 24 سال سے آ رہا ہوں اور لبیک پکار رہا ہوں۔ تو خواجہ غریب نواز اس کو بولتے 24 سال سے آ رہا اور یہی جواب تیرے کو مل رہا، تو کیوں آ رہا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین تم اس کے بیچ میں مت جاؤ، یہ میرے اور اس کے درمیان کی بات ہے، اگر میں اس کو لبیک کا جواب تو حاضر ہوا بول دیتا تو آئندہ سال میرے پاس نہیں آتا۔
تو میرے عزیز دوستو، ہم کو جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے. مایوس ہونا ہمارے فطرت میں نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمارے شہر میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں. بہت جلدی آپ لوگ پریشان ہو جاتے، ڈپریشن ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا. مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ وہ جو 5000 بچے مر گئے، ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی. جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک بیٹی ہے 12 سال کی، اپنے 4 سال کے بھائی کو